الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين سورہ قصص کی ابتدا ہو رہی ہے. اس صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اس لیے اسے سورہ قصص کہتے ہیں. اس کی ابتدا قاسم میم سے ہو رہی ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا معنی اللہ ہی کو علم ہے. یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، قرآن کریم کے اعجاز کے لیے آتے ہیں. اسی لیے ان کے بعد اکثر قرآن کریم کا، قرآن کریم کے نزول کا، قرآن کریم کی حقانیت کا، قرآن کریم کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے. ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ مقطعات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قطع سے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، الگ الگ کر کے ہم پڑھتے ہیں. الگ الگ کر کے کیسے؟ تا سین میم تسین نہیں پڑھ رہے. یعنی اگر اس کو ہم زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں، اگر تسمہ یا اس طرح کر کے پڑھیں تو پھر گویا کہ ہم اس کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھ رہے. لیکن تا سین سین میم ہر حرف کو الگ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ان حروف کو ہم کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کر دینے والی کتاب کی. یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، وہ قرآن جو واضح کر دینے والی کتاب ہے. قرآن کریم ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے. قرآن کریم ہر اعتراض کا جواب دیتا ہے، ہماری ہر مشکل کی اچھی طریقے سے وضاحت کرتا ہے اور اس کا حل نکالتا ہے، ہر مشکل کی وضاحت کرتا ہے. جن جن چیزوں کی ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرورت ہے قرآن کریم وہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم کا نام الکتاب المبین ہے، ہر چیز کو واضح کر دینے والی کتاب. کیا قرآن کریم سے ہر چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں؟ جی، دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز جس کا ہمیں فائدہ ہے آخرت میں. ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، دین پر کیسے چلنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہر چیز کا حل قرآن کریم میں مل جاتا ہے. تو قرآن کریم ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر چیز کا کافی و شافی بیان موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر شے کا کافی و شافی بیان موجود ہے. اور یہ چیز صرف قرآن کریم کی صفت نہیں ہے، پچھلی کتابوں میں بھی جن جن لوگوں کے لیے، جن قوموں کے لیے، جس مدت کے لیے وہ کتابیں اتری تھیں، تو اس کے لیے ان کتابوں میں ہر شے کی تفصیل، ہر شے کا کافی و شافی بیان موجود تھا. تو رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی تھی من کل شیء موعظہ، ہر شے کے بارے میں نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر شے کی تفصیل. تورات میں بھی ایسے ہی تھا، یعنی جتنی بنی اسرائیل کی ضرورت تھی، جتنی مدت کے لیے تورات تھی، وہ تورات میں تمام مسائل کا حل موجود تھا. یہ قرآن کریم تو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے، پچھلی کتابوں پر نگران بھی ہے، بلکہ اللہ نے اس کے ذریعے دین کو مکمل بھی کیا، اپنی نعمت بھی تمام کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس امت پر. تو قرآن کریم تو بدرجہ اولا ہر شے کی تفصیل بیان کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت پڑھی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر شے کا بیان موجود ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی نقص نہیں چھوڑا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمیں کئی دفعہ بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں نہیں ملتی، بہت ساری دین کی تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ملتی. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں ہر شے کے کافی و شافی بیان موجود ہے؟ جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہی ایسی آیات موجود ہیں جس میں مثال کے طور پہ ایک ایسی آیت وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی آیت موجود ہے جس میں جو کافر ہے ان سے پوچھو جن کو علم ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، اگر کوئی چیز کسی کی ضرورت ہے تو قرآن میں آیا کہ آپ اس سے پوچھو. نہیں، اگر جن سے پوچھیں ہمیں غلط بتا دیں، پھر جن کو علم ہے، علم والا بھی تو غلط بتا سکتا ہے. اصل میں قرآن تو کہتا ہے اہل علم سے پوچھو، اور اہل علم بتائیں گے. تو اگر اہل علم سے کوئی اجتہادی غلطی ہوگی تو بہرحال اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ان کے علم پہ اعتماد کرتے ہوئے، تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا. لیکن ضروری نہیں کہ اہل علم کی بات دین کا حصہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں وہ بھی ہے نا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور وہ بھی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو اس سے پھر وہ قرآن پاک کے ساتھ حدیث بھی آ جائے گی سر. ہاں جی، حدیث آ جائے گی. حدیث دین کا حصہ ہے، کیونکہ وہ بھی وہی ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری ہی یہ لگائی کہ آپ نے امت کے سامنے قرآن کی وضاحت کرنی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں. تو جب ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کریم میں ہر شے کا کافی و شافی بیان موجود ہے، تو قرآن اپنی تشریح سمیت، یعنی حدیث مبارکہ سمیت، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس بات کا نہ پتہ ہو تو لوگوں سے پوچھ لو. تو جب قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، حدیث تو دین کا بنیادی جز ہے، ٹھیک ہے، حدیث تو وہی ہے جس میں قرآن وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، یہ دونوں تو دین کا بنیادی جز ہیں. لیکن لوگوں کی ہمیں قرآن کہتا ہے ہم علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں. اہل علم سے پوچھنے سے ہمارے پاس علم نہ ہو تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ ان کی بات، ان سے پوچھنے سے اگر ہم عمل کر لیں، اگر غلطی بھی ہو گئی، ہم اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو جائیں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اہل علم کی بات صحیح بھی ہو اور وہ دین کا حصہ بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہ کتاب و سنت کی وجہ سے وہ چیز دین کا حصہ ہوگی، ویسے ضروری نہیں ہے. تو یہ اہل علم ہر علم کے ہو سکتے ہیں. کچھ سائنسی چیزیں تو ہم سائنسدانوں سے پوچھ لیں، لیکن ضروری نہیں سائنسدان جو بتائیں وہ بات ایکوریٹ بھی ہو 100%، یہ ضروری نہیں ہے. تو وہ چیز دین کا حصہ بہرحال نہیں ہے. دین کا حصہ تو قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ، تو ان میں ہر شے کا کافی و شافی بیان موجود ہے. کس شے کا کافی و شافی بیان موجود ہے؟ جس کی ہمیں ضرورت ہے
آخرت میں، دنیا اور آخرت میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمیں ضرورت ہے ہدایت کی، اللہ کو راضی کرنے کی، کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ہر شے کا کافی و شافی بیان ہمیں قرآن حدیث میں مل جائے گا۔ ایک ایک چیز کا حل موجود ہے، کوئی چیز جو ہمارے لیے بہتر تھی وہ اللہ رسول نے چھوڑی نہیں، اور ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی تو اس کو بتانا نہیں چھوڑا، اس کو بتا دیا ہے اللہ رسول نے۔ یہ مطلب ہے تلک آیات الکتاب المبین۔ اور عام طور پر صورتوں کے شروع میں یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یہ اصل میں ایک توجہ دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، جب قرآن کریم کو پڑھو تو قرآن کریم کو ایک کوئی عام، کوئی اقوال زرعی سمجھ کر، کوئی ایک عام اچھی بات، لوگ بھی اچھی بات کر دیتے ہیں، فلاں سقراط نے یہ کہہ دیا، فلاں سکندر نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، افلاطون نے یہ کہہ دیا، شیکسپیئر نے یہ کہہ دیا، قائد اعظم نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یہ فرما دیا، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ وہ جو بھی کوئی بات کہتا ہے وہ بات سچی بھی ہو سکتی ہے، حق بھی ہو سکتی ہے، باطل بھی ہو سکتی ہے، چاہے کہنے والا کوئی غیر مسلم ہو یا مسلمان۔ لیکن قرآن کی باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی باتیں، اور اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہر بات، ایک ایک بات سچی بھی ہے اور عدل پر، حق پر، انصاف پر مبنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، مکمل ہو گئے آپ کے رب کے کلمات سچائی میں اور عدل میں۔ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات وہ سچا ہے، اور وہ سچائی اور انصاف اور عدل پہ مبنی ہے۔ قرآن کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس میں جھوٹی ہونے کا امکان نہیں ہو سکتا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اگر قرآن کہتا ہے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہمارے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں ماننا ہوگا، ہمیں اس میں 1% بھی امکان، شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں۔ اگر شک و شبہ ہو گیا تو پھر یہ ایمان بالغیب کے منافی، یہ ایمان کے منافی ہے قرآن پر۔ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں ہمیں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حکم پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ یہ عدل کی بات ہے کہ کوئی ظلم زیادتی کی بات تو نہیں ہے۔ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں، دین کے کسی حکم کے بارے میں ہمارے دل میں اس قسم کا کوئی خیال آنا، یہ قرآن کریم پر ایمان لانے سے متصادم ہے۔ پھر گویا کہ قرآن پر ایمان صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی اللہ تعالیٰ نے عقائد کی باتیں بتائیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے عبادات سے متعلق چیزیں بتائیں، اخلاقیات سے متعلق، نہ قرآن کریم میں کوئی ٹکراؤ ہے آپس میں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فلاں جگہ پر ایک مسئلے کو واضح کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کی، اور ایک دوسری طرف قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم سچے بھی تھے، اور ایک طرف کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بت توڑے، اور ساتھ کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے بت نہیں توڑے، یہ تو بڑے بت، یہ تو بڑے نے توڑے ہیں۔ تو یہ قرآن کی دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کو اپنے ذہن کو وسیع کرنا ہوگا، نہیں پتہ لگے گا علماء سے پوچھنا ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ مرد عورت شادی کرتے ہیں آپس میں، برابر کی عمر کے لوگ بھی شادی کر سکتے ہیں، بڑی عمر کا مرد چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے بالغ ہو تو، چھوٹی عمر کا مرد ہو بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ سورۃ طلاق میں موجود ہے، چھوٹی عمر کی عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ہم اس پہ اعتراضات کریں نہیں جی، یہ تو گیپ نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے عمر کا۔ اگر قرآن کہتا ہے تو قرآن کی بات کے بعد اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر قرآن کوئی سزا بیان کرتا ہے جو قصاص ہونا چاہیے، قتل کی سزا ہونی چاہیے، قتل کی سزا میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو، فلاں کو یہ سزا دے دو، فلاں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، فلاں کو سولی دے دو،
فلاں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو، قرآن میں یہ سزائیں موجود ہیں۔ اگر کوئی اس کو وحشیانہ سزا سمجھتا ہے قرآن، تو یہ عام باتیں نہیں ہیں، لوگوں کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم اس میں آرگومنٹ کر سکیں، ہم اس پہ اعتراض کر سکیں۔ ہاں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ صورتوں کے شروع میں اس قسم کی آیات یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی وہ کتاب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ کوئی لوگوں کی عام کوئی اقوال ذری نہیں ہے، کوئی عام باتیں نہیں جن کو ہم اچھی باتیں سمجھتے ہیں اور ہم ان سے خلاف بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں خلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو بس سر جھکانا ہے، ماننا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی اور اللہ کی باتیں ناانصافی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ مالی معاملات میں ایک مرد دو مرد گواہی دیں گے، اگر دو مرد نہیں ہوں گے تو ایک مرد دو عورتیں، ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ جی یہ ایک مرد دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں کی گئی۔ اگر قرآن کریم کہتا ہے بعض صورتوں میں وراثت میں، ہر صورت میں نہیں، کئی صورتوں میں تو مرد عورت کا حصہ برابر ہے، بعض صورتوں میں مرد کا حصہ زیادہ ہے عورت کا حصہ کم ہے، ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم حکمت جاننے کے لیے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات تو علم اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے، اللہ کی بات تو سچی ہوتی ہے، اللہ کی بات تو عدل اور انصاف پر مبنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے، ہم حکمت سمجھنے کے لیے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں، کتاب مبین کی آیات ہیں۔ کوئی قصہ بیان ہو قرآن میں تو ہم اس قصہ کے بارے میں ہم کچھ باتیں مطلع ہو جائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں بطور نبی 950 سال گزارے۔ اب ہم اس شک میں پڑ جائیں کہ جی کیا اتنی لمبی عمریں ہو سکتی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جائے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی گئی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، ان کی جگہ پر اللہ نے ایک بچھڑا وہ فدیے میں دے دیا۔ کوئی بندہ کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ دل میں یہ بات آنے سے پہلے، زبان پر یہ اعتراض آنے سے پہلے بندہ غور کر لے اللہ تعالیٰ کے ان مبارک الفاظ میں، اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، اور یہ باتیں ہر صورت کے شروع میں تقریباً آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یہ کوئی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں جن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھتے ہیں آپ کے اوپر من نبأ موسیٰ، خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اور فرعون اور فرعون کی، فرعون اور موسیٰ کی خبروں سے کچھ باتیں، ضروری نہیں ساری باتیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم قصہ بیان کرتے ہیں آپ پر موسیٰ اور فرعون کی خبر سے کچھ، بالحق حق کے ساتھ، یہ قومی یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی اب اس صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کا قصہ کسی حد تک بیان ہوگا، کچھ باتیں اس میں سے بیان ہوں گی، اور یہ ساری باتیں حق پر مبنی ہیں، اور قرآن کی ہر بات حق پہ مبنی ہوتی ہے، لیکن اس کو حق کون سمجھے گا؟ ایمان لانے والے۔ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ ایمان لانے والے۔ جو ایمان نہیں لاتے ممکن ہے وہ اس کو جھوٹا سمجھے، جو ایمان نہیں لاتے ان کو ان قصوں سے، ان زبردست قسم کی جو عبرت نصیحت آموز قصے، ان سے وہ فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں، ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ان قصوں سے ایمان نہ لانے والوں کو، قرآن کا اعتراض کے لیے مطالعہ کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ صرف اسے ہوگا جو ایمان لاتا ہے، جو قرآن کریم کو اس لیے پڑھتا ہے کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، قلب سلیم کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے، اسے لازماً فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ہم پڑھتے ہیں آپ پر موسیٰ اور فرعون کی خبر میں سے کچھ، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، یعنی اس کا فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ایمان لاتی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں، علا یعلو، علوا مجرد ہے،
باب نصر ینصر ہے. علو، بلند ہونا. بلند ہونا تو اللہ رب العالمین کی شان ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. انسان تو ناقص ہے. جب انسان ناقص ہے تو اگر انسان بلندی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تکبر، ناحق تکبر کہلائے گا. چھوٹا انسان ہے، ناقص انسان ہے، وہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات. تکبر تو صرف اللہ رب العالمین کے شایان نشان ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے لیے کبریائی ہے آسمان و زمین میں، اور اللہ ہی سب سے بلند ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اپنی ذات کے اعتبار سے بھی عرش معلیٰ پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اپنی صفات اور اپنے مقام اور مرتبے اور طاقت اور صفات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. تو اب جو بھی بلندی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، جس کو ہم تکبر کہتے ہیں، تو رائی برابر تکبر دل میں رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تو فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے سرکشی کی، تکبر کیا، بلند ہونے کی کوشش کی. تو یہ اعلیٰ فعل ماضی پہلا صیغہ ہے. بے شک فرعون نے بلندی اختیار کرنے کی کوشش کی. ہم اس کا معنی سرکشی کر لیتے ہیں بامحاورہ طور پر. بلند ہونے کی کوشش کرنا یعنی سرکشی اختیار کرنے کی کوشش کرنا، بڑا بننے کی کوشش کی. میرے پاس تو مصر کی بادشاہت ہے، یہ ساری نہریں اور یہ سارے وسائل یہ میرے ہیں. یہ سوچ کر فرعون نے تکبر کیا. بڑا مال ہے، بڑا اقتدار ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی فوج ہے میری. انسان کو مغالطہ ہوتا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. جان ہے تو جہان ہے، جان ہی اللہ نے دی ہوئی ہے. اگر اللہ جان ہی لے لے سب کچھ ختم ہو جائے. کوئی طاقتیں ہیں، کوئی صلاحیتیں ہیں، کچھ صفات ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی اور نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی ہے. جب انسان خود دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ باقی نعمتیں خود بخود کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو انسان کے لائق نہیں ہے انسان سرکشی کرے، تکبر کرے. تو بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں. وجعل اہلها شیعا، اور اس نے بنایا اس کے اہل کو، یعنی زمین کے اہل کو. یہاں زمین سے مراد مصر کا علاقہ ہے جہاں فرعون بادشاہ تھا. تو فرعون نے مصر کی سرزمین میں سرکشی اختیار کی. وجعل اہلها، اور اس نے کیا اس کے رہنے والوں کو، مصر کے رہنے والوں کو، شیعا، گروہ در گروہ. ان کو فرقوں میں بانٹ دیا، جماعتوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، فرقے فرقے کر دیے. یستضعف طائفة منهم، وہ کمزور بناتا تھا ان میں سے ایک جماعت کو. یذبح ابناءهم، وہ ذبح کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءهم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو. انه کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کا، حضرت موسیٰ کا قصہ اللہ شروع کر رہے ہیں. یہ قصہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ مرتبہ بیان ہوا ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. نام لے، آپ کا نام تو قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے. آپ کا نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ آیا ہے قرآن میں. وما محمد الا رسول، 4 پارے میں. اسی طرح محمد الرسول اللہ سورہ فتح کے آخر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں جہاں ختم نبوت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اور خاتم النبیین ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی زندگی لمبی نہیں دی. آپ کے سب بیٹے آپ کے حیات طیبہ میں ہی فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. اگر آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا زندہ ہوتا آپ کے بعد، تو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد، ان کے بیٹے نبی بنے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف.
پچھلے نبیوں کی اولاد میں نبی ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو آپ کی اولاد میں نبی ہونے کا امکان زیادہ تھا، اور اگر آپ کی اولاد ہوتی تو زیادہ امکان تھا کہ ختم نبوت کے مسئلے میں شکوک و شبہات مزید پیدا ہوتے۔ تو جہاں اللہ نے ختم نبوت کی بات کی، وہاں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ حسنین کریمین سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، حسنین کریمین آپ کے نواسے ہیں، ان کے بارے میں لوگ غلو میں مبتلا ہوئے، تو اگر آپ کے بیٹے ہوتے تو لوگ کتنا غلو میں مبتلا ہو جاتے، ان کا مقام بہت زیادہ ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ تو ایک تو وما محمد اللہ رسول چوتھے بارے میں، ایک ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سورہ احزاب میں، ایک محمد رسول اللہ سورہ فتح میں، اور ایک سورہ محمد ایک پوری صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پہ رکھی گئی ہے، اور اس صورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ یہ چار جگہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کے نام سے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ پر آپ کا نام احمد بھی آتا ہے۔ جی اگر اتنا کلیئر قرآن میں خاتم النبی لکھا ہوا ہے، یہ جو قادیانی ہے یہ کیوں ترکیوں کی لیے کلیئر قرآن لکھا ہوا ہے؟ اصل میں بات تھوڑی لمبی ہے، مختصر بات ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے تعویل کرنی۔ اب یہود قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، پھر کیسے انکار کر دیا؟ جس نے نہیں ماننا اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہے، اور وہ بہانہ زبان سے بناتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان جتنے بھی عذر بہانے پیش کرے، اگر مگر کرے، لوگ قرآن کی آیتیں ہم پیش کرتے ہیں، لوگ پیش کرتے ہیں قرآن کی آیتیں، لوگ آگے سے تعویلیں کر دیتے ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں صحیح حدیثیں، لوگ آگے سے تعویلیں اور عذر اگر مگر پیش کر دیتے ہیں۔ اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ بات کیا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اگر ظاہر سے بھی مان لی تو ماننا پڑے گا، اپنے رائے چھوڑنی پڑے گی، رائے چھوڑنے پر لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کا نام لے کر، آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے، آپ کا نام آپ کا مبارک نام احمد ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے سورہ صف میں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قرآن میں کہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، اور آپ کا نام نامی احمد ذکر کیا علیہ الصلاۃ والسلام علیہ السلام اجمعین۔ 5 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے قرآن میں، 4 دفعہ محمد، 1 دفعہ احمد۔ لیکن جو آپ کو خطاب کیا گیا قرآن کریم میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ضمیروں کے ذریعے قل یا اتلو، یا اس قسم کے انداز میں، وہ تو قرآن کریم کے سارے ہی حکم تقریباً جہاں واحد کے صیغے سے خطاب ہے وہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ تو قرآن کریم میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ سے زیادہ کس کو مخاطب کیا جا سکتا ہے جب قرآن نازل ہی آپ پر ہوا ہے؟ تو سب سے زیادہ ذکر تو قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سینکڑوں مرتبہ تو لفظ قل موجود ہے، وہ ہر جگہ قل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیگر حکم جو واحد کے صیغے سے موجود ہیں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن قرآن کریم میں جو قصے بیان ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ کس کا قصہ بیان ہوا ہے، تو جن کا قصہ کثرت سے بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی بہت کثرت سے ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی بہت کثرت سے ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کے ذکر کے بعد، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اصل میں اس قصے میں حکمتیں، ہر قصے میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی عبرتیں ہوتی ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب،
حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ اصل میں یہ جو دنیا کا فتنہ ہے، جو سب سے ایک بڑا فتنہ ہے، اس امت کا بڑا فتنہ مال ہے، دنیا کا فتنہ، فوری فائدہ جو نظر آتا ہے دنیا کا۔ اللہ نے دنیا کے بارے میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ فوری فائدہ نظر آتا ہے، انسان فوری فائدے کے لیے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے انسان اپنا دین ایمان بیچ دیتا ہے والعیاذ باللہ۔ اور آخرت کا فائدہ جو دائمی فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، وہ تھوڑا دور ہمیں نظر آتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے پتہ نہیں وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، کب ملے گا۔ یہ بڑا دھوکہ ہے ہمارے لیے دنیا کی زندگی۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا کی عارضی ظاہری جو نعمتیں ہیں ان کی رنگینی سے ہمیں نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں اصل میں یہ چیز بڑی نمایاں ہوتی ہے کہ ان ظاہری چیزوں کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہے۔ اگر ظاہری چیزوں کی بات کی جائے تو پھر فرعون دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے، ظاہری نعمتوں کے اعتبار سے فرعون کا حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر بات ساری دنیا کی نعمتوں کی ہے، دنیاوی مال اور اقتدار کی ہے، دنیا کے اندر کون کس کو اہمیت دیتا ہے، کون کس کو اہمیت نہیں دیتا، تو دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ فرعون تو ملک مصر کا بادشاہ تھا، اور وہ اس دور کی بڑی تہذیب، آج امریکہ بھی آپ سمجھیے اس کے سامنے کچھ نہیں، وہ ترقی اور مال و دولت، اقتدار بڑا مضبوط تھا اس کا۔ مصری تہذیب آج بھی ایک وہ امپائر اور ایک بڑی تہذیب شمار ہوتی ہے۔ اہرام مصر آج بھی عجوبہ ہے، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے عجوبہ ہے اہرام مصر، اور ممیاں، اور اس دور کی جو ٹیکنالوجی اور جو سائنس اور جو ترقی تھی ہم تصور نہیں کر سکتے، مال و دولت۔ تو فرعون بادشاہ تھا وہاں کا۔ تو بتایا ہے قرآن نے بار بار حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کر کے کہ اصل چیز آخرت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ ہے اصل میں قرآن کا مطمع نظر اس قصے سے۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات تمام پرانے صحیفوں میں موجود ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ و ابراہیم کے صحیفے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں، انجیل، زبور، قرآن، تمام پرانے صحیفوں میں، نبیوں کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ قرآن میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ مٹیریلزم جو آج کا بہت بڑا فتنہ ہے، مادہ پرستی، مادہ پرستی اور دنیا کی نعمتیں، بس پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ انسان کہے گا میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، اور انسان یہ پرواہ نہیں کرے گا حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے۔ یہ سارا بیماریاں، کینسر اور یہ ایڈز اور اس قسم کی ساری بیماریاں، کیمیکلز، یہ سارا صرف دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں اور بڑی بڑی کمپنیاں وہ کیا کیا بلنڈر کر رہی ہیں بڑے بڑے، اور کیا کیا انسانیت کے ساتھ وہ کھیل رہی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سارا فتنہ مادہ پرستی کا فتنہ ہے، دنیا داری کا فتنہ ہے۔ تو اس قصے کا علاج حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں ہے۔ اللہ نے بتایا کہ آخرکار کون کامیاب ہوا، کون حق پر تھا، اللہ نے کس کو غلبہ دیا دنیا میں، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، فرعون نے زمین میں تکبر کیا۔ انسان کے پاس مال و دولت آئے، اقتدار آئے، تو انسان کا کام نہیں ہے انسان تکبر کرے، انسان کا کام ہے اگر مال و دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر بھی استعمال کرے اور اللہ کے بندوں پر بھی استعمال کرے، تو ایسا شخص پھر قابل رشک ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص نعمت اور اقتدار ملنے پر وہ متکبر ہو جائے، سرکش ہو جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے، تو پھر قیامت کے دن بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے جابر لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اور میں نے جہنم میں بڑے بڑے سرکشوں کو دیکھا ہے، والعیاذ باللہ۔
تو فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، اور فرعون نے کیا کیا، اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اس نے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کیے. اپنی عوام کو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی عوام کو گروہوں میں بانٹ دیا. اور یہ طریقہ آج بھی لوگ اختیار کرتے ہیں. آج بھی حکمران اپنی حکمرانی مضبوط کرنے کے لیے عوام کو اٹھنے نہیں دیتے. عوام اٹھیں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، ایجوکیٹ ہوں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائیں گے، تو وہ عوام کو پھر تب واریت کا شکار رکھتے ہیں، عوام کو تقسیم کر کے رکھتے ہیں. یہی کام امریکہ کرتا ہے، یہی کام ہر دنیا کا چودھری کرتا ہے، یہی کام حکمران کرتے ہیں، آج بھی یہ کام کرتے ہیں. یہی کام فرعون نے بھی کیا تھا. وجعل اہلها شیعا، اس نے مصر کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا. یہ تو قبطی لوگ ہیں، یہ تو خاص قسم کے لوگ ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ ہمارے غلام قسم کے لوگ ہیں، ان پہ ہر ظلم روا ہے. یہ سارا فساد، سارا ظلم فرعون کرتا تھا، اور وہ بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو فسادی کہتا تھا. جیسے آج سب سے بڑا ظلم، ٹھیکیدار تو امریکہ ہے، لیکن وہ دوسروں کو دہشت گرد کہتا ہے، اپنے آپ کو امن کا علم بردار کہتا ہے. یہ ہر چودھری کی اور ہر بادشاہ کی یہی سائیکی ہوتی ہے. پہلے سے بھی یہی چلی آ رہی ہے، آج بھی یہی سائیکی ہوتی ہے. سب سے بڑے فسادی اپنے آپ کو امن کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، اور کمزور لوگوں کو، غریبوں کو، اللہ کے بندوں کو وہ فسادی اور دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو وہ ایک جماعت کو ان میں سے کمزور بناتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو کیسے کمزور بناتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا احسان کرنے کے لیے نہیں، لونڈیاں بنانے کے لیے اور غلط مقاصد کے لیے. بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو. کیوں قتل کرتا تھا؟ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، اس کو کوئی پتہ لگا کہ جی میری بادشاہت کو کوئی بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے خطرہ ہے. کسی کاہن نے اسے بتایا. تو اب اس نے کہا کہ اگر میری بادشاہت کو بنی اسرائیل سے خطرہ ہے تو میں بنی اسرائیل کو ختم کر دوں. اب کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اگر کاہن کی بات صحیح ہے اور وہ کاہن کی بات کو یا خواب کی بات کو صحیح سمجھتا تھا، تو پھر وہ بات تو ہر صورت میں پوری ہونی تھی، پھر وہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں، میں کاہن کی بات کو غلط ثابت کر دوں اور میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دوں، اور اس طرح کر کے میں بچ جاؤں گا اس نوجوان سے یا اس بنی اسرائیل کے شخص سے جو میری حکومت کو ختم کرے گا. اس نے کاہن کی بات کو صحیح سمجھ کر اس نے یہ سارا ظلم فساد بپا کیا. تو اگر اس نے سمجھا کہ کاہن کی بات صحیح ہے، اگر کاہن کی بات صحیح تھی بالفرض اس کی نظر میں، تو پھر وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک طرف وہ کاہن کی بات کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے اور پھر اس کی بات کے خلاف وہ تدبیر بھی کر رہا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کاہن کی بات صحیح ہے تو اس کی تدبیریں وہ جتنی مرضی کر لے، اگر کاہن کی بات صحیح ہے تو وہ پوری ہو کر رہے گی. اور اگر وہ سمجھتا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا قلع کما کر لوں گا اور کاہن کی بات کو غلط ثابت کر دوں گا، اگر کاہن کی بات غلط ہو سکتی تھی تو اس کو اتنا ظلم ستم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو مشرک ہوتے ہیں، یہ جو ظالم ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے عقل اور مت ماری ہوتی ہے. ان کی سب سے زیادہ بیوقوف بھی یہی ہوتے ہیں. جتنا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اتنے زیادہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیوقوف بھی ہوتے ہیں. پہلے کیا کرتا تھا؟ پہلے ہر بچے کو قتل کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتے تھے، بڑوں کو نہیں کرنا. اگر بڑوں کو قتل کرتے تو خادم، خدمت گزار کیسے ملتے؟ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو بچے اب ختم ہونا شروع ہوئے، تو اب نوجوان پیدا، اب بچے جو نوجوان تھے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے تو فوت ہو گئے. اب بچے قتل ہو رہے ہیں تو اب نوجوان پیدا نہیں ہو رہے. عورتیں تو وہ مشکل کام نہیں کر سکتی. بڑے بڑے مشکل کام ہوتے ہیں، وہ جو مشکل کام لیتے تھے وہ کام قبطی نہیں کر سکتے تھے، وہ کام بنی اسرائیل سے وہ لیتے تھے. اب وہ کام عورتیں نہیں کر سکتی تھی، مشقت والے کام. بچے تو قتل ہو رہے تھے. تو پھر
دوبارہ کاہنوں سے پوچھا، حساب کتاب لگوایا، جو بھی ان کے ہاں طریقہ کار تھا۔ یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بات صحیح بھی ہو جائے، بعض دفعہ اس کے پیچھے جن کار فرما ہوتے ہیں، جادوگری، شعبدہ بازی، جن کوئی بات سن بھی لیں فرشتوں سے، تو کوئی ایک بات سن لیتے ہیں، اس کے اندر 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ کوئی ایک بات کاہنوں کی سچی بھی ثابت ہو جاتی ہے کبھی، باقی باتیں تو جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو کاہنوں کی باتوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ کاہنوں کی باتوں پہ جانا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے اس کا 40 دن کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا، اور اگر کاہن کی بات کی تصدیق کر دے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا منکر ہو جاتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ بہرحال اس نے پھر حساب کتاب لگوایا کہ جی اب سب بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اب ہمارے خدمت گزار کیسے پیدا ہوں گے؟ تو کوئی حساب کتاب لگا کر بتایا گیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو، 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ تو پھر فرعون نے یعنی یہ جو حضرت موسیٰ والا فرعون تھا، اصل میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ تو اس کا باپ دادا ان میں سے کسی نے خواب دیکھا، اور یہ تب سے سلسلہ چلا آ رہا تھا بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا۔ اور جب بنی اسرائیل کم ہو گئے تو کہا کہ جی 1 سال قتل کریں گے، 1 سال چھوڑ دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بڑے تھے 3 سال، تو 1 سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، 1 سال چھوڑا جاتا تھا۔ جس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے ہیں اس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اس سے اگلے سال بچوں کو قتل کیا، پھر اگلے سال چھوڑ دیا، اب اس سے اگلے سال تیسرا سال اب بچوں کے قتل کا سال۔ اب اللہ کی عجیب حکمت کہ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو نجات دہندہ پیدا کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنا تھا اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے اس کو اس سال پیدا کیا جس سال بچے قتل ہوتے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس کو اللہ دینا چاہے پوری دنیا روک نہیں سکتی، جس کو اللہ بچانا چاہے پوری دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اب فرعون اور فرعون کی پوری مشینری وہ بچوں کو قتل کرتی ہے، وہ حساب رکھتی تھی کہ کہاں بچے ہونے والے ہیں، تو وہ حساب رکھتی تھی، اور وہ آ جاتے تھے فوجی اور جلاد، اور وہ آ کے قتل کر دیتے تھے، قتل کرنے والے۔ اب اللہ کی عجیب قدرت ہوئی کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو فوجیوں کو، جلادوں کو پتہ نہیں لگا کہ یہاں اولاد ہونے والی ہے، اور جب اولاد ہو گئی اب حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان تھی، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ بڑا مضبوط نیٹ ورک اور بڑا مضبوط نظام فرعون نے رکھا ہوا تھا، CID اور چیکنگ کا، اس کو خبر مل جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جیسے ہی آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ کہیں خبر پہنچی ہے اور وہ لوگ آنے والے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حضرت موسیٰ کو ایک تابوت میں ڈال کر سمندر میں بہا دینا، اللہ کا نام لے کر۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح کر کے فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل ایک جماعت کو کمزور کرتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، بہت بڑا فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ تو فرعون کا فساد تھا، فرعون کا ظلم تھا۔ اور جو ظالم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، کسی علاقے کا گورنر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، ہر جگہ میرا حکم چلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، حکم تو اللہ کا چلتا ہے۔ فرعون جو ظلم ستم کا بازار اس نے گرم کیا، اللہ کہتے ہیں وَنُرِيدُ، ہم کیا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے ان نمن، کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا۔ اللہ کی اب حکمت بالغہ یہ ہوئی، اللہ کے ہاں فیصلہ یہ ہوا
کہ جن کو زمین میں کمزور کیا گیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، اتنا بڑا ظلم کیا ہوگا کہ سب بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے بغیر کسی جرم کے، کوئی جرم نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اتنے سال یہ ظلم ہوا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آگے سے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کیا گیا تو بنی اسرائیل پر ہم احسان کرنا چاہتے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور یہ کہ ہم بنا دیں انہیں امام۔ نجعل لام پہ زبر ہے، یعنی پیچھے ان ہے، یعنی اس کا تعلق بھی ونرید ان نمن، ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں، اسی طرح ونرید ان نجعلہم، یہاں بھی نرید محذوف ہے، یعنی ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بنا دیں انہیں امام۔ ونجعلہم الوارثین، یہاں بھی نجعل ہے، یعنی ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم انہیں وارث بنا دیں۔ یعنی فرعون اور فرعون کی پوری مشینری تو اس پر لگی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کو مزید زمین سے لگا کے رکھو، ان کو ذلیل ترین کر دو، ان کو ختم کر دو، کمزور کر دو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکم یہ تھا، ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم جن کو کمزور کیا جا رہا ہے ہم ان پر احسان کریں، ہم انہیں امام بنا دیں، حکمران، یا امام حکمران کے معنی ہم انہیں حکمران بنا دیں زمین کے، اور ہم انہیں وارث بنا دیں، یعنی ان علاقوں کا جن علاقوں میں ان کو بغیر جرم کے ظلم کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ہم انہی علاقوں کا ہم انہیں وارث بنا دیں۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نیندیں عذاب سے بچنا ہو، بس جی بیٹا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر یہ بنی اسرائیل نے نیندوں کی بات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی تو پھر معاملہ ایسے ہونا چاہیے تاکہ جی بیٹا جی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ سارے فعل مضارع ہیں، فعل مضارع پہ پیش ہوتی ہے، لیکن یہاں فعل مضارع پہ زبر آ رہی ہے، گویا کہ یہ ہر ایک کے پیچھے ان موجود ہے۔ یہ کون سا ان ہے؟ یہ وہی ان ہے جو پچھلی آیت کے شروع میں ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم چاہتے تھے، کیا ہم چاہتے تھے؟ یہ کہ ہم احسان کریں۔ اب یہی نرید ان نمونہ کے ساتھ تو ہے، نجعلہم کے ساتھ بھی ونرید ان نجعلہم ائمہ، ونجعلہم الوارثین بھی ونرید ان نجعلہم الوارثین، اور ونمکن لہم فی الارض ونریا، یہ سب کے ساتھ ونرید ان لگے گا، اس کو عطف کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم انہیں مقام عطا کریں زمین میں، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا، ہم انہیں زمین کا امام بنانا چاہتے تھے، حکمران بنانا چاہتے تھے، ہم انہیں زمین کا وارث بنانا چاہتے تھے، اور ہم کیا چاہتے تھے؟ ہم انہیں زمین کے اندر ایک مضبوط، ایک بلند مقام دینا چاہتے تھے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ، اور ہم دکھانا چاہتے تھے۔ یہ سب کے ساتھ وَنُرِيدُ ان پیچھے لگے گا، کیونکہ یہ سب منصوب ہیں، فعل مضارع منصوب ہے، تو ان سب کے ساتھ وَنُرِيدُ ان والا پیچھے سے عطف چلا آ رہا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم دکھائیں فرعون کو، و حامان، اور حامان کو، و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ان سے، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ہم بنی اسرائیل کو تقویت دینا چاہتے تھے، ان کو امام بنانا چاہتے تھے، ان کو وارث بنانا چاہتے تھے، زمین کے اندر انہیں مضبوط مقام دینا چاہتے تھے، اور ہم فرعون اور حامان کون تھا؟ فرعون حامان کا سب سے بڑا وزیر تھا، حامان۔ دیکھیے ایک فرعون ہے، ایک حامان ہے، اور ایک قارون ہے۔ حامان تو وہ قبطی، وہ آل فرعون میں سے ہی تھا، اور فرعون کا وہ دست راست تھا، حامان سب سے بڑا وزیر۔ اور قارون یہ اس دور کا سب سے مالدار شخص تھا، اس دور کا اور پرانے زمانے کا ایک ضرب المثل ہے مال و دولت میں اور دنیا کی نعمتوں میں۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، بنی اسرائیل جنہیں انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن اب چونکہ یہ سب سے مالدار شخص تھا، یہ فرعونیوں سے بھی زیادہ مالدار تھا، تو یہ اب سمجھتا تھا مجھے آل فرعون کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، میرا سٹیٹس ان کے ساتھ ہے، تو یہ بنی اسرائیل کو حقیر خیال کرتا تھا، اور یہ جو ہے وہ فرعون اور فرعون کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ یہ جتھا تھا، ایک فرعون، حامان اور قارون۔ فرعون وہ اس کے پاس اقتدار ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حکمران ہے بڑا، حامان اس کا دست راست وزیر ہے اس کا،
اور قارون یہ ایک مالدار شخص ہے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سب کو شکست دی. بتایا کہ اللہ کے بالمقابل، دین اسلام کے بالمقابل، اللہ کے بندوں کے بالمقابل کوئی بڑا حکمران آ جائے، کوئی اس کا بڑے سے بڑا دست راس آ جائے، کوئی اس کا بڑے سے بڑا چیلا آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا مالدار آ جائے، تو بیٹا میں بعد میں بتاؤں گا نا. آپ اس آپ نے کلاس آپ سوال نہیں کرنا، آپ نے مجھ سے رات کو پوچھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں. تو اللہ کے بالمقابل نہ کوئی بادشاہ کی بادشاہت کام آ سکتی ہے، نہ کوئی بادشاہ کوئی وزیر اس کا وزیر ہونا کام آ سکتا ہے، کوئی بڑا عہدیدار ہونا کام آ سکتا ہے، اور نہ کسی مالدار کو اس کا مال کام آ سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم فرعون اور حامان کو دکھائیں اور ان دونوں کے لشکر کو جو قبطی تھے ہم ان سب کو دکھائیں، منہم ان بنی اسرائیل سے ما کانوا یحذرون، وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. اب ہم نے چاہا کہ ہم فرعون اور حامان اور یہ سارے جو فرعون کے ساتھی تھے آل فرعون، ہم انہیں بنی اسرائیل میں وہ چیز دکھائیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. وہ ڈرتے تھے بنی اسرائیل کی طاقتور نہ ہو جائیں، بنی اسرائیل ہمارے مدد مقابل کھڑے نہ ہو جائیں، بنی اسرائیل ہم سے مقابلہ نہ کرنا شروع کر دیں. بنی اسرائیل کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن ان کو اتنا زمین سے لگا رکھا تھا، اتنا ظلم کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن اللہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو طاقت دیں، اور طاقت دے کر وہ جس چیز سے فرعون اور حامان ڈرتے تھے، اللہ بنی اسرائیل کے ذریعے ان کو مغلوب کر دے، اور بنی اسرائیل کے ذریعے اللہ انہیں شکست دے. اللہ کا یہ فیصلہ ہوا. جتنا مرضی ذلیل کیا گیا، جتنا مرضی ظلم کیا گیا بنی اسرائیل کو، لیکن اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا. جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ کا فیصلہ پورا ہوتا ہے. اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.